اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد جو دعا پڑھا کرتے تھے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے، اس طرح کے کوئی کلمات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، کسی بھی معتبر حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر ہے، اذکار ہے، سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے ہے۔ اس کی کیا فضائل ہیں، کیا فوائد ہیں، پڑھنا کیسا ہے، درست ہے، غلط ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ انشاءاللہ عزوجل آج ہم اس پہ تحقیق جائزہ لیں گے بطور طالب علم انشاءاللہ عزوجل، کیونکہ ہم تنقید نہیں کریں گے۔ ہاں، علماء کرام کے جواب کے بعد انشاءاللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنا ایک سوال رکھنے کی کوشش کروں گا اپنے سمجھ کے حساب سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں ابو زید ضمیر صاحب، چلیے دیکھتے ہیں ضمیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز میں سلام کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ معلوم نہیں اس کو کیا نام دیا جائے، یعنی دعائے افسوس اس کو کہا جائے۔ کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، کسی بھی معتبر حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کے بعد ہی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں یا قویو یا کچھ اس طرح کے اذکار کہتے ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت ہم کو حدیث میں نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ثابت نہیں اور صحیح نہیں ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اذکار سکھائے ہیں، بہت سارے اذکار سکھائے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ان اذکار کا اہتمام کرے، لیکن ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یا کانوں میں انگلی ڈال کے یا اسی طرح سے کچھ بھی آدمی اس طرح، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے، ذکر کرتے بہت کچھ، اور اس کے بعد پھونکتے اس پہ کرتے ایک دم، اور آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جناب، جزاکم اللہ خیرہ۔ انہوں نے حق بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے سیدھا انکار کر دیا کہ اس طرح کے کوئی بھی اذکار سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ یہ بہت فیمس پرسنالٹی مفتی طارق مسعود صاحب، چلیے سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، میں یہاں پر میری یہاں پہ کوشش یہی ہے کہ اسی مطبع فکر کے علماء کرام کا میں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کروں، آپ کے سامنے رکھوں۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں، جیسے دیوبندی حضرات اور بریلوی مطبع فکر کے لوگ، ہمارے بھائی زیادہ کر کے اس کے پڑھتے ہیں، اس لیے میری کوشش ہے کہ انہی علماء کرام کے سامنے رکھوں۔ باقی اہل حدیث یا دیگر مطبع فکر کے لوگ اس کو سنت نہیں مانتے، چونکہ یہ سنت نہیں ہے۔ اس لیے مفتی صاحب نے بھی سیدھا انکار کر دیا، کہہ دیا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث ثابت نہیں، مطلب سنت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بطور وظیفے کے پڑھے تو ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہیں سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو سیدھا انکار کر دیا کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کی ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے نیکسٹ سنتے ہیں۔ یہ ہے قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیا گیا ورحمۃ ہے اللہ کہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے، اور یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا یہ کیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے آپ تمام ہی حضرات سمجھ لیں۔ بعض لوگ تو ہمارے معاشرے میں وہ ہیں جو اس مسئلے کو صحیح سمجھتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو اس کو سنت سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کنفیوز ہیں کہ یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کوئی کنفیوژن آپ کے باقی نہیں رہے گی۔ جی، نماز کے بعد سلام پھیر کے جو ہاتھ رکھے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، گھر میں خواتین بھی پڑھتی ہیں، تو بعض لوگ پڑھتے ہیں یا حفیظو، بعض لوگ پڑھتے ہیں یا قویو، کوئی کچھ پڑھتا ہے، اسی طرح سے کوئی کچھ پڑھتا ہے۔ تو یہ جو سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جاتا ہے یہ سنت نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے نا، سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تو اپنی اصلاح کر لے، یہ سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی سیدھا کلیئر کر دیا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت سمجھ کر پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، یہ سنت نہیں ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھ کے کرنا یہ
پھر غلط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جو اس کو سنت سمجھتے ہیں تو وہ اس کو سنت نہ سمجھیں۔ ہاں، اس کو جو لوگ کرتے ہیں وہ بطور وظیفہ کرتے ہیں جن کو صحیح مسئلے کا علم ہے، تو اگر آپ اس کو سنت سمجھتے ہیں تو سنت نہ سمجھیں، یہ بطور وظیفہ لوگ کرتے ہیں دماغ کی طاقت کے لیے، سر کے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہم نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن بطور وظیفہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بطور وظیفہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اب میرا یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ تعلیم کس نے فرمائی، یا آپ نے کہاں سے سیکھا، یا اس کے جو فوائد ہیں وہ کون بتائے گا؟ تو کیا یہ جو وظیفہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی؟ میرا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میرا یہ سوال ہے، بس یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ وظیفہ، یہ اذکار، یہ جو کچھ بھی نماز کے بعد سنت سے ثابت نہیں ہے، کلیئر۔ تو یہاں تک کہ یہ بھی جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کلیئر ہو گیا کہ یہ جو الفاظ ہے، یہ جو یا قوی ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بطور وظیفہ بھی۔ اگر ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ کریں، کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ مجھے پائیں گے کہ میں رجوع ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا انشاءاللہ جل۔ چلیے آگے نیکسٹ سنتے ہیں، تھوڑا سا اور سن لیتے ہیں ان کو۔ درد کے لیے اسی طرح سے بعض لوگ قوت حافظہ بڑھانے کے لیے، بعض لوگ یا حفیظو پڑھتے ہیں یا قویو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہاتھ رکھ کے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی 11 مرتبہ پڑھتا ہے یا حفیظو یا قویو، طرح طرح کی دعائیں لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا، اب کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ بنایا گیا ہے مولوی لوگوں نے یا جو بھی عوام اپنے حساب سے بنایا ہے اس کو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بحث ختم۔ نیکسٹ یہ ہے مولانا تنویر القادری صاحب، ٹھیک ہے، چلتے ہیں سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نمازیں آپ ہم سب پڑھتے ہیں، اور نماز، فرض نماز کے بعد بہت سارے حضرات کو آپ نے بھی دیکھا ہے، اسی کے تعلق سے سوال بھی ہے کہ لوگ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آخر وہ کیا وظیفہ ہے جو پڑھا جاتا ہے؟ ناظرین محترم، اس کے لیے چند دعائیں ہیں۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اگر ذہنی کمزور ہے، یعنی اس کو نسیان کی بیماری ہے، وہ بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بات کہی پھر بھول گیا۔ دیکھیے غور کیا جائے، یہ جتنے بھی بات کر رہے ہیں حضرت، یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سنت کے مطابق بات نہیں کر رہے ہیں، یا یہ ابھی تک انہوں نے کسی بھی احادیث کا ریفرنس نہیں دیا، کسی بھی کتاب کا ریفرنس نہیں دیا۔ چلیے سنتے ہیں۔ بار بار بھول جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ فرض نماز کے بعد بیٹھے اپنا داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ آپ نے کہا کہ حکم ہے، کہ حکم ہے، چلیے۔ نماز کے بعد بیٹھے اپنا داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے۔ بار بار بھول جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے۔ حکم ہے، حکم کس کا ہے؟ کس کتاب میں آیا یہ وظیفہ پڑھنے کا؟ چلیے سنتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد بیٹھے اپنا داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے، اور اس میں درود شریف پڑھے 1 مرتبہ، اس کے بعد 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قوی پڑھ کر پھر آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پیشانی سے ہاتھ کو سر سے نیچے کی طرف کھینچتا ہوا لائے، اور اس کے بعد میں پھر دعا کرے۔ حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نسیان کی بیماری سے، دیکھیے انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن میں اس لیے اس کو قبول نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے کسی حدیث کا ریفرنس نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں یہ من گھڑت ہے، ہو سکتا ہے اللہ عالم، حدیث کی کتاب میں مجھے رد نہیں ہے، لیکن میں انکار کر رہا ہوں، میں اس کو رد کر رہا ہوں، میں اپنے ذاتی مطلب میں اپنے لائف کے میں سے اس کو رد کر رہا ہوں، اور مولانا کا میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں جب تک یہ صحیح کسی احادیث کا ریفرنس نہیں دیں۔ اور سنتے ہیں۔ شفا عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ بھولنے کی بیماری اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب نمازیں ادا کریں تو ہم اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھیں، درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد میں یا قوی ہو گیا۔ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہمیں چاہیے، آپ یہ نہیں بولیں کہ اب ہمیں چاہیے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمات میں سے ہے
آپ اسلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں, آپ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں, آپ مولانا ہے, آپ کسی گروہ کا آپ کسی میں ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, آپ سیلس میں نہیں ہے, آپ کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہے ہیں. آپ کو جب دین بات کرنا ہے تو صرف اور صرف وہی بات کریں جو شریعت میں ہے, آپ سے وہی بات کریں جو اللہ اس کے رسول کے قانون میں ہے. 11 مرتبہ اس کا ورد کریں اور اس کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ کو نیچے کی طرف کھینچ کر لے کر کے آئیں اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. اور حدیث پاک میں ایک اور دعا منقول ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فرض کے بعد آپ پڑھتے تھے. وہ دعا یہ ہے سرکار کی, بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عنی الہم والحزن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یہ دعا ارشاد. بہرحال یہ مولانا جو بات کر رہے ہیں اللہ عالم, انہوں نے کوئی صحیح احادیث کا ریفرنس نہیں دیا. مجھے جہاں تک لگا کہ یہ اپنے طرف سے بات کر رہے ہیں. بہرحال چلیے نیکسٹ سنتے ہیں. یہ ہیں اظہر صاحب, چلیں سنتے ہیں حضرت کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ فرض نماز کے بعد ہم سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں. جی بہت سے بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارا غم اور ہماری تکلیفیں دور ہوں. کوئی اپنے ذہن کی کمزوری کے لیے وظیفہ مانگتا ہے کہ ایسا کوئی وظیفہ بتایا جائے جس سے ہمارا ذہن مضبوط ہو جائے اور قوت حافظہ بڑھ جائے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی دعا ہے کہ اگر ہم سر پر ہاتھ رکھ کر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے. جی چلیے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سنت کی روشنی میں بیان کریں گے. بہت سے ایسے الفاظ حدیث پاک سے ملتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر اپنے اوپر اگر دم کیا جائے تو اس کے فوائد ملتے ہیں. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر, یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرا کرتے اور اپنے منہ سے اپنے جسم پر پھونکا کرتے تھے. دیکھیے مولانا نے الحمدللہ بہت اچھی بات کی, اور یہ عام حدیث ہے اور یہ بہت فیمس حدیث ہے. یعنی اس کی برکت سے شفا کے لیے آپ یہ پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو شدید تکلیف ہوتی تو انہی دونوں صورتوں کو میں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ کو اپنے مس کیا کرتی تھی تاکہ اس کے پڑھنے کی برکت حاصل ہو. تو پتہ چلا کہ ایسی چیزوں سے ہم اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے. مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسی چیزوں سے ہمیں پتہ چلا نہیں, ایسی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلا. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کیا پڑھتے ہیں. جی تو فرمایا گیا کہ, یاد رہے فرمایا گیا, ٹھیک ہے دوبارہ سن لیتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی اپنے سر پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر کے, فرمایا گیا, کون فرمایا, کس نے فرمایا, آپ نے مولانا یہ کہاں سے اخذ کیا, آپ نے یہ کہاں سے لیا, کس حدیث سے لیا, کس محدث سے لیا, کس امام نے فرمایا؟ آپ یہ تو بیان کریں کم سے کم. آپ مولانا ہیں, مفتی ہیں, امام ہے, ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن آپ دین کو اپنے مرضی سے بیان نہیں کر سکتے. آپ کو ریفرنس دینا ہوگا. اگر آپ کے پاس میں ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ امت کے سامنے ایسی باتیں رکھیں جو آپ کے مطلب بزرگان دین یا مولوی یا آپ کے گھر یا آپ نے خود بنایا ہو, یا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہو آپ اس کو بیان کریں کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے, کسی فلاں کتاب میں ہے یا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں. آپ ایسے سیدھا بیان کریں. آپ شروع میں بیان کیے, حدیث بیان کیے, آپ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ حدیث بیان کیے,
जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपने याद दिला दिया उम्मत को, बहुत अच्छा आपने हदीस बयान किया। उसके बाद से आप अपना बात, आप अपने लुकमा जो आप अपने बात उम्मत के मुंह में आप लुकमा डाल रहे हैं, आप अपना लुकमा उम्मत के मुंह में डाल रहे हैं, कहना ये चाहता हूं मैं। चलिए सुनते हैं और आगे। 11 मरतबा या कविय्यु या कविय्यु या कविय्यु का विर्द करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका हाफिजा मजबूत हो जाएगा। देखिए, या कविय्यु या और जो भी जिक्र अस्कार है, मुझसे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह वालम सही या गलत है मुझे नहीं पता, और यह अल्फाज जो है अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए जो लोग पढ़ते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे मेन सवाल है, मौलाना को यह कह देना चाहिए कि यह सुन्नत से साबित नहीं है, बस यह मौलवियों की किताब में लिखी हुई वज़ाइफ हैं, मौलवियों की बनाई हुई हैं, इसके फजाइल इसके चीज़ों में से कोई चिड़ नहीं है, मुझे कोई गलत नहीं। बस ये है कि मौलाना ये शुरू किया हदीस के बाद से, और ये अपना लुकमा उम्मत के मुंह में डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इनको सीधा कह देना चाहिए कि यह सुन्नत से साबित नहीं है, यह अज़कार फलां किताब में है। चलिए आगे सुनते हैं। उसका जहन कमजोर नहीं रहेगा। इसके ये फवायद किसने बयान किए? या कवियों पढ़ने के फवायद हैं, या आपने कहाँ से अखज़ किया मौलाना? पहले आप ये बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई, क्या उनकी कोई हदीस में किताब में मिलती है? आप रेफरेंस बयान करें, सिंपल सी बात है। चलिए आगे सुनते हैं। तो आपका अगर हाफिजा मजबूत नहीं है, आप कुल जहन है, तो आप इस चीज को पढ़ते रहें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद जो दुआ पढ़ा करते थे अपने सर पर हाथ रख करके, गलत गलत गलत। अभी हम लोगों ने शुरू में 2-4 मौलाना हजरात को अभी हम लोगों ने सुना, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सर पर हाथ रख के कोई अज़कार दुआ अज़कार कुछ पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई दुआ तालीम नहीं फरमाई है। अगर है तो इन हजरात को चाहिए कि उसका रेफरेंस बयान करे, किताब का नाम बयान करे, हदीस का अल्फाज बयान करे, हदीस की किताब का नाम बयान करे, हदीस का नंबर बयान करे। फिर दोबारा सुनते हैं। पढ़ते रहें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद जो दुआ पढ़ा करते थे अपने सर पर हाथ रख करके, देखें। एनीवे, अल्लाह वालम, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई इल्म नहीं है। मैं जस्ट एज ए स्टूडेंट और एज ए तालिब इल्म की हैसियत से मैं इनके बात एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बात बहुत घुमा रहे हैं, और जो कि मतलब एक मुसलमान को इनकी बात एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और हर मुसलमान को, किसी भी मुसलमान को वह बात एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जो बगैर रेफरेंस का हो, जिसमें कुरान व हदीस या कोई अच्छी या कोई मोतबर किताब या वह किताब जो अहले सुन्नत व इजमा के अंदर में जो शामिल नहीं है, वो किताब का एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए रेफरेंस। बस जनाब यही ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कबूल करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सबको सही अहादीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।